بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ اس دن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ صبح ماں نے جلدی اٹھایا، ناشتہ بنایا، مجھے مسجد بھیجا۔ میں نے روٹین کی طرح نئے کپڑے پہنے، ماں کو سلام کیا اور دروازے سے نکل گیا۔ راستے میں دکان سے عطر خریدا۔ مسجد میں خطبہ سنتے ہوئے دل پر عجیب سکون تھا۔ دل کیا بس یہی لمحہ رک جائے۔ خطبہ ختم ہوا، میں نے نماز پڑھی اور جیسے ہی باہر نکلا تو محلے کے ایک لڑکے نے آ کر کہا، جلدی گھر چلو، تمہارے ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں دوڑا گھر پہنچا تو دروازے پر جوتے ہی جوتے بکھرے پڑے تھے۔ اندر داخل ہوا تو سب کی آنکھیں نم تھیں اور ماں کمرے کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ابو کہاں ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم تیار ہو جاؤ، جنازہ بھی اٹھنا ہے۔ میں شرشیدہ کھڑا رہا، کچھ دیر سمجھ نہ آیا۔ تبھی کسی نے سفید کپڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ کفن ہے، اسے سنبھالو۔ سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ ماں کی سسکیاں تیز ہو رہی تھیں۔ میں بے حس و حرکت کھڑا تھا، جیسے دنیا رک گئی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف وہ لمحے گھوم رہے تھے جب ابو نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جب انہوں نے میری کاپی میں پہلی بار دستخط کیے تھے، جب میری پہلی نوکری پر انہوں نے دعا دی تھی، جب میرے پہلے روزے پر مجھے عیدی دی تھی۔ آج انہی کے لیے میں کفن اٹھائے کھڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں سے کھسک رہی ہے۔ میں نے کفن کو دیکھا اور پہلی بار میری ہتھیلیوں نے ایسا بوجھ محسوس کیا جو شاید ساری زندگی کبھی نہ اترے۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے مگر ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ تھا۔ میں کفن لے کے آگے بڑھا۔ لوگوں نے میرے ابو کو غسل دیا، انہیں نئے کپڑوں میں لپیٹا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے اپنے ہی باپ کو کندھے پر اٹھایا اور ماں پیچھے کھڑی رو رہی تھی اور میرے کندھے پر کفن تھا۔ راستے میں جنازہ گلی کے ہر موڑ سے گزرا جہاں بچپن میں نے ابو کا ہاتھ پکڑا تھا، وہی گلی جہاں وہ سائیکل پر مجھے لے جایا کرتے تھے، وہ نکڑ جہاں وہ شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ سب خاموش تھا، جیسے وقت نے اپنا سفر روک دیا ہو۔ لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے لیکن میری سماعت جیسے بند تھی۔ میں صرف اپنے قدموں کی چاپ سن رہا تھا اور ابو کی آواز جو کہیں دور گونج رہی تھی، بیٹا محنت کرنا، بیٹا سچ بولنا، بیٹا نماز مت چھوڑنا۔ قبرستان آ گیا، لوگ ایک ایک کر کے ہاتھ لگا کر رخصت ہونے لگے۔ میری باری آئی تو دل نے ایک لمحے کو روکا۔ میں قبر کے کنارے پر جھکا تو یوں لگا جیسے ابو نے میری پیشانی چومی ہو، جیسے انہوں نے آخری بار مجھے دعاؤں میں لپیٹ لیا ہو۔ میں نے ان کی پیشانی پر وہی ہاتھ رکھا جو انہوں نے میرے سر پر رکھا تھا۔ پھر مٹی کا پہلا لوٹا قبر میں گیا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے لیکن میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ ماں بھی گھر پر تھی، اکیلی، اور ابھی سے میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ لوگ واپس جانے لگے، میں آخری لمحے تک قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ شام ہو گئی تھی، سورج ڈوب چکا تھا، لیکن میرے دل میں جو خلا تھا وہ رات بھر جاگتا رہا۔ اماں نے رات کا کھانا نہیں کھایا اور میں بس ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر جمعہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ ہر اذان اب مجھے ابو کی آواز کی طرح لگتی ہے، ہر دعا میں ان کا چہرہ آتا ہے اور ہر نیند میں ان کی شفقت۔ اب ماں کو وہ دعائیں وقت پر دینا، ان کی باتیں سننا، ان کی آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھنا میری زندگی کا سب سے اہم کام بن چکا ہے، کیونکہ ابو کا کہنا تھا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور میں نے اس جنت کو کھونا نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن جب میرا بھی کفن تیار ہوگا تو کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے گا، تم تیار ہو جاؤ، جنازہ بھی اٹھنا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن جب میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگ صرف افسوس نہ کریں، وہ یہ بھی کہیں کہ اس نے اپنے باپ کی نصیحتوں کو نبھایا، اس نے اپنی ماں کا خیال رکھا، اس نے زندگی کو بامقصد گزارا۔ صبح کے وقت جب ماں نماز پڑھتی ہے، میں خاموشی سے ان کے قریب بیٹھا رہتا ہوں۔ ان کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو میں دل ہی دل میں کہتا ہوں،
یا اللہ میری ماں کی ہر دعا قبول ہو، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے بنا وقت کے سلا دیا، بھوکی رہ کر مجھے کھلایا۔ ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، کہیں سے روزگار کی فکر، کہیں ماں کی دوا کی قلت، کہیں یادوں کا بوجھ، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ ابو نے کہا تھا مرد وہ نہیں جو روتا ہے، مرد وہ ہے جو حالات کا سامنا کرتا ہے اور اپنے گھر کو سہارا دیتا ہے۔ ایک دن قبر پر بیٹھا تھا، ابو کے مٹی میں لپٹے نام کو چھو رہا تھا۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا تمہارے باپ جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، تم ان کا فخر ہو یا شرمندگی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تب سے فیصلہ کر چکا ہوں، ہر رات سونے سے پہلے ماں کے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوں، پانی ان کے سرہانے رکھتا ہوں اور باہر کے دروازے کو تالا لگا کر کہتا ہوں، ابو فکر نہ کرنا، آپ کی امانت محفوظ ہے۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دل بار بار بے چین ہو رہا تھا۔ ماں کے کمرے سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آ رہی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی پکار رہا ہو، بہت مدھم، جیسے مٹی کے نیچے سے آواز آ رہی ہو۔ بیٹا میں چونک کر اٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ دروازہ کھولا، باہر نکلا، ماں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا، میں حسب معمول ابو کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھی، لیکن جیسے ہی اٹھنے لگا، قبر کی مٹی تھوڑی گیلی تھی، جیسے ابھی بھی کسی نے چھوئی ہو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے مٹی کے نیچے سے سرگوشی ہوئی ہو۔ مولوی صاحب کو لے آؤ۔ میں پیچھے مڑا، کوئی نہیں تھا، لیکن وہ آواز، وہ احساس میرے ساتھ ساتھ واپس گھر آیا۔ اگلے دن میں قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا، ان سے سارا خواب سنایا۔ وہ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا کچھ امانتیں قبر میں دفن نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی روحیں سکون کے لیے کوئی پیغام دیتی ہیں۔ اسی رات مجھے خواب آیا، میں اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں ابو اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے کپڑے، ان کا پرانا عصا اور وہ لکڑی کی الماری۔ خواب میں ابو آئے سفید لباس میں، چہرے پر روشنی۔ بیٹا میری الماری کے نیچے والے خانے میں کچھ پیسے ہیں، وہ مسجد کے مدرسے میں دے آنا، کسی بچے کی تعلیم کا وسیلہ بن جائیں گے۔ صبح آنکھ کھلی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فوراً الماری کھولی، نیچے والا خانہ تھوڑا زنگ آلود تھا۔ میں نے ایک پرانا تھیلا نکالا، اس میں وہ لفافے تھے بند، ایک میں کچھ نوٹ تھے اور دوسرے میں ایک پرچی۔ اگر یہ پیسے تیرے ہاتھ لگے تو سمجھنا میرے خواب برا ہوا، کسی بچے کی کتابیں میرے قبر کی ٹھنڈک بنیں گی۔ اگلی رات کچھ اور ہی منظر تھا، خواب کی دنیا جیسے ایک دروازہ بن چکی تھی اور میں اس دروازے کے دوسری طرف جا چکا تھا۔ مدرسہ دکھائی دیا، لیکن ویران سا، جیسے برسوں سے کوئی وہاں نہ آیا ہو۔ در و دیوار پر دھول تھی، لیکن ایک درخت کے نیچے ایک بچہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی گونج تھی، جیسے ہر لفظ میرے دل پر اتر رہا ہو۔ میں قریب گیا، اس نے سر اٹھایا، چہرہ چمک رہا تھا، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ مدرسہ بند ہے؟ وہ بولا، نہیں صاحب، صرف سب چھوڑ گئے ہیں۔ میں رکا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کوئی آئے گا جو ابو کے خواب کی تعبیر بنے گا۔ میں چونک گیا، ابو کا خواب، یہ بچہ، یہ مدرسہ۔ صبح نیند سے جاگا تو فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اسی گاؤں کے پرانے مدرسے میں گیا، وہی منظر، وہی درخت، وہی بچہ۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ابو کی لکھی پرچی۔ اس نے پڑھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے ابو بھی یہاں پڑھاتے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید آپ کی امانت میرے محرومی کی تلافی ہے۔ اس دن میں نے مدرسے کے کمرے صاف کروائے، ٹوٹی چھت مرمت کروائی، کچھ نئے قالین بچھوائے۔ بچے آنے لگے، اذان کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔
اسی رات جب سب کام مکمل ہو چکے تھے، میں نے ابو کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھائے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ قبر میں پھول رکھے فاتحہ مکمل کی تو پیچھے سے کسی نے آہستہ سے پکارا، بیٹا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن قبر کی مٹی جیسے سانس لے رہی تھی۔ اس میں اب سکون تھا، جیسے کسی خواب نے اپنا راستہ پا لیا ہو۔